ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام سیر کرنے کے لیے چلے گئے. یہ تو باتیں ہیں نا حسد کرنے والے دنیا سے. نبی پاک علیہ السلام سے شجر اور حجر بھی پیار کرتے تھے. اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آیا ہوں لیکن بعض اوقات میرا ایمان ڈول جاتا ہے آپ سے. یا رسول اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھا دیں جس سے میرا ایمان مضبوط ہو جائے. نبی علیہ السلام ایک دریا کے کنارے پر جگہ پر بیٹھے تھے. دوسری طرف بہت بڑے بڑے پتھر تھے جس کو عام انسان 10 20 50 100 بندے مل کے ہلا نہیں سکتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اکرمہ یا تو ہے یا میں ہوں یہاں پر اور کوئی ہے بتا تو کیسے مطمئن ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اللہ پیدا کرنے والے کی قسم میرا ایمان ہے آپ پر یقین ہے لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی میں ڈول جاتا ہوں. کوئی معجزہ دکھا دے جس سے میرا ایمان مضبوط ہو جائے. نبی علیہ السلام وہ سامنے 2 پتھر ہے نا. عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں اس کو جا کے کہہ دے کہ تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے. پتھر کو جا کے کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم دیا اکرمہ نے جا کے کہہ دیا. جب وہ کہہ دیا نا کہنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام دوسرے کنارے جو پتھر تھا نا پتھر وہ پانی پر تیرتا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں آ گیا. پانی پر تیرتا ہوا. پتھر بھی کبھی پانی پر تیرا کرتے ہیں لیکن جن کی عقل یہ کہتی ہے کہ نبی عام بندے جیسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں تیرتے. ہمارا تو عقیدہ ہے اگر نبی اشارہ کر دے تو اللہ کا قانون چینج ہو جاتا. اگر یقین نہ آئے تو علی سے پوچھ کر دیکھو کہ قانون چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. فتح خیبر کے اندر جہاں قلعہ خیبر ہے اس کو میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ کے آیا وہاں پر جگہ کو. نبی پاک علیہ السلام نے قلعہ خیبر کے بعد جب فتح ہوئی تو وہاں پر بیٹھ گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی ران پر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام کرنے لگ گئے. نیند آ گئی. اس واقعے کو آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کے آرام کرنے پر سورج غروب ہو گیا. ادھر سے نماز قضا ہو رہی ہے ادھر سے آقا کی نیند خراب ہو رہی ہے. سوچ میں پڑے کوئی 14ویں صدی کا ملا ہوتا کہتا میں رب دی نماز پڑھا منو کی لوڑ ہے لیکن نہیں. ان کو پتا تھا نبی اشارہ کرے گے تو نماز قبول ہوگی ورنہ ہوگی نہیں. اگر نبی کی غلامی میں شک آ گیا تو زندگی بھر کی عبادت رائے گاہ چلی جائے گی. عقیدے میں فرق آ گیا تو زندگی بھر کی عبادت رائے گاہ چلی جائے گی. ہاں کیا پھر دیکھیں اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے. مالکہ تو کیسے امتحان میں ڈال دیا. ادھر تیرا محبوب ہے ادھر تیرا فرض ہے. خاموش ہو گئے. نبی علیہ السلام بیدار ہوئے. یہاں پر بزرگ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام قضا ہونے کے بعد ہی کیوں بیدار ہوئے پہلے کیوں نہ ہوئے. بتانا تھا سب کو کہ نبی کی عظمت کیا ہے. اللہ کا قانون ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے. قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. قانون قدرت ہے لیکن جب نبی کا اشارہ ہو جائے تو رب قانون چینج کر دیتا ہے. عرض کی یار نبی علیہ السلام نے پوچھا اے علی آنکھ کھلی. عرض کی یار نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کیا بات ہے تیری آنکھوں میں آنسو ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز قضا ہو. عصر کی نماز قضا ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا علی تیری نماز قضا ہو گئی ہے. یہاں ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. نبی علیہ السلام میں تو ادا پڑے گا قضا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام اور نماز قضا. غلام آپ کو اور نماز قضا کر جائے. نبی علیہ السلام نے اچھا اشارہ کیا سورج مقام اثر پر واپس آیا. نماز ادا کی سورج واپس چلا گیا. ساری کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق انسان کی محتاج ہے. فقط انسان ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. انسان اگر سورج پر جا کے زندگی چاند پر جا کے زندگی گزارنا چاہے تو گزار سکتا ہے. چاند اگر زمین پر گزارنا چاہے تو نہیں گزار سکتا. سورج اپنی مرضی سے ایک ذرہ بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا لیکن جب نبی کا اشارہ ہو جائے تو مقام اثر پر واپس آ سکتا ہے. یہ سارے معجزات دیکھ کر تو پھر کیا ہوتا تھا. پھر حسد کرنے والے حسد کرتے تھے. اکرمہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کو میں پیغام دے کے ہوں. جیسے پیغام دیا پتھر تیرتا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا. آ کے کہنے لگا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا رسول اللہ. کیا کہنے لگا؟ پھر بتائیں. وہ ہمارے سنیے کی تو جان ہے لفظ یاد. کون کہتا ہے یہ؟ خدا کی قسم اللہ اگر کسی کو سمجھ دے تو پتھر کو بھی دیتے. کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یار تو بتا کہ میں کون ہوں, تو بتا کہ میں کون ہوں. پتھر کہنے لگا یار میرا وجدان ویسے کہتا ہے, میرا وجدان تو یہ کہتا ہے. پتھر نے کہا ہوگا یار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا نہ ہوتا میں آتا ہی نہ, پتا تھا تو آیا. میرا وجدان کہتا ہے. پتھر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پتا نہ ہوتا میں آتا ہی نہیں, مجھے پتا تھا تو آیا. نبی پاک علیہ السلام نے جب فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے جو آپ کا دین ہے اس سے پیارا دین دنیا میں نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ سچے دین پر اللہ کے سچے رسول ہیں. اکرمان جب یہ بات لگی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے پاؤں چوموں. میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے پاؤں چوموں. آپ کو ایمان کو تازہ کرنے والی ایک اور بات, ایمان کی تازہ. نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی قلعہ خیبر یعنی فتح خیبر کی بات, اللہ بڑا ایمان تازہ ہوتا. اس سے پہلے ایک اور چھوٹی سی بات سنا. نبی پاک علیہ السلام ایک دن سیر کرنے کے لیے گئے, سیر کرنے کے لیے چلے گئے. جب سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا آگے دیکھتے ہیں؟ جب جنگل سے گزرے, اس جگہ سے باغ سے گزرے, تو باغ سے گزرے تو وہاں کیا دیکھا؟ ایک آواز آ رہی ہے المدد یا رسول اللہ, آواز آ رہی ہے المدد یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام سیر کرتے آگے چلے گئے, پھر واپس ہے, پھر یہی آواز آئی المدد یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میری مدد کرو. نبی علیہ السلام گئے, وہاں کیا دیکھا؟ ایک عرابی نے ایک ہرن کو پکڑا ہوا, ہرن کو باندھا ہوا, عرابی پاس آرام کر رہا ہے. ہرن کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑ کے پیچھے میرے 2 بچے پیاسے 2 بھوکے بیٹھے, یا رسول اللہ مجھے سے اتنی اجازت لے دیں, مجھے کھول دیں, میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. یا رسول اللہ مجھے آپ کی قسم ہے, مجھے آپ کی قسم ہے, آپ مجھے صرف اس سے اجازت لے دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں واپس آ جاؤں گا. نبی پاک علیہ السلام آگے بڑھے, اس کو کھول دیا, بھاگتی ہوئی چلی گئی. عربی کو جب ہوش ہے کہنے لگا محمد یہ کیا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واپس آ جاتی ہے, کہنے لگا محمد تجھے پتہ نہیں اس بات کا, تیر کمان سے نکلا ہوا تیر اور ہاتھ سے نکلا شکار واپس نہیں آتا. اب اس کو تو نہیں پتا تھا, اس کو اس بات کا علم نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا واپس آ جائے, کہنا اگر واپس آ گئی تو مجھے اللہ کی قسم ہے میں ایمان لے آؤں گا. تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا؟ ابھی گفتگو چل رہی تھی, کیا دیکھا؟ دیکھا کہ ہرن وہ دور سے بھاگتی, جیسے بھاگنے سے مٹی اڑتی نا, ایسے مٹی اڑتی بھی آ رہی, اور جلدی جلدی ہرن واپس آ گئی اور آ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گئی. اس نے دیکھا کہ میں نے تو ایک شکار تھی, یہ دونوں ساتھ لے کے آ گئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کہتی میں دودھ پلا کے آ جاؤں گی. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بچوں کو بتایا کہ میں نبی کو ضامن بنا کے آئی, میں نے بچوں کو بتایا ہے کہ نبی کو ضامن بنا کے آئی ہوں. میرے بچوں نے کہا اماں دودھ نہیں پیئیں گے جب تک نبی کو نہیں یہاں سے چھڑا دیں گے. یہ وہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی جو جانور بھی جانتا ہے. عظمت مصطفیٰ تو دیکھو کیا ہے. جب قلعہ خیبر یعنی فتح خیبر ہوئی نا, قلعے پہ وہاں پر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. جب وہاں پر جب فتح خیبر ہوئی, قلعہ نہیں فتح خیبر, تو نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے پاس تشریف فرما تھے. ایک گدھا آ گیا. کون آیا؟ پھر بتائیں. کھوتا گدھا آ گیا. آ کے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو, کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ سے کوئی بات کروں. اللہ گدھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں کوئی آپ سے بات کروں. نبی پاک علیہ السلام فرمایا کیا بات ہے, تو کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے. نبی علیہ السلام میں ہاں بتا کیا چاہتا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کے پاس رہتا ہوں, میرا مالک ایک یہودی ہے, تو جب سے میں نے اپنی ہوش سنبھالی میں نے یہودی کو اپنی کمر پر بیٹھنے نہیں دیا کیونکہ وہ ناپاک اور نجس ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جتنے بڑے